کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دلاب نے کچن میں داخل ہوتے ہی تینوں کو سر جوڑے بیٹھا دیکھ بنا کسی اعلانے کے سوال کیا، کیونکہ یہ ان لوگوں کا روز کا معمول تھا۔ جہاں موقع ملا سر جوڑ کر محفل جمع کی۔ یہ ہو نہیں رہا، بن رہا ہے نوڈل وہاں۔ اکثر اپنا بٹا سے اکٹھے منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہوئے سلیب کے پاس آئی۔ پھر تنزیلہ والا واقعہ اتنا بھی پرانا نہیں ہوا تھا، ابھی کل شام کی تو بات تھی، اور صبح آیا فون کال بھی۔ خیر ہے نا، مزاج شریف اتنے گرم کیوں ہے؟ مطلب لوگوں کے اوپر بارش کرنے والی خود انگارے چبا رہی ہے۔ جناب نے دلچسپی سے اس کی خفگی بڑے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ پاپا انگارے کیسے چباتے ہیں؟ کیوٹ گرل تو کچھ نہیں کھا رہی، زیان منہ پر انگلی رکھ کر سوچتے کے انداز میں بولا۔ بڑی کوئی پہنچی ہوئی اولاد ہے میری، یہ سمجھ آ گیا کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں، لیکن سوال کر کے علاقہ غیر میں بات کی باپ کی عزت افزائی ضرور کرانی ہے۔ جناب اکثر کے ڈمپل کو دیکھ کر دانت پیس کر بولا۔ پاپا اٹس جسٹ جنرل نالج کوسچن یار۔ زیان دانت نکال کے بولا۔ بیٹا تمہاری جنرل نالج کا ٹیسٹ ابھی باہر آ کے لیتا ہوں، ذرا بیگ لے کر ہال میں تو آئے۔ دونوں دلاب نے زیان کے ساتھ دانت نکال کر آصف کو بھی لپیٹا۔ کیوٹ گرل زیان ہال میں حاضری کی بات پر فوراً اکثر کے قریب ہوا۔ کیوٹ گرل کے مزید کیوٹ گرل خود بیگ لے کر آ رہی ہے، وہ بھی اس دن کی طرح بنا کوئی چیٹنگ کا مقصد لیے۔ دلاب زیان کو اپنی طرف کھینچ کر خود کو گو رہی اکثر کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ بری بات پاپا آپ نے میری کیوٹ گرل کو۔ زیان آپ جائیں، میں نوڈل لے کر آتی ہوں، اکثر جلدی سے بولی، مبادہ وہ آصف کے سامنے کوئی شگوفہ نہ چھوڑ دے۔ اس کی ہڑبڑاہٹ پر دلاب کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی، اور زیان صاحب نے زن مریدی کا ثبوت دے کر فرما برداری کی مثال قائم کرتے ہوئے آصف کا ہاتھ پکڑ کے فوراً کچن سے رخصت ہوئے۔ منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ دلاب دونوں جانب سلیب پر ہاتھ رکھے نامحسوس انداز میں اکثر کو پیچھے سے ہسا میں لیتے ہوئے گمبھیر سے کوشش کی۔ نوڈل ہو گیا، میں باؤل لاتی ہوں۔ اکثر جلدی سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکلے۔ اب کیا ایفل ٹاور کی طرح کریں، جگہ دیں؟ اکثر اسے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے دیکھ خود کو گھوٹا پا کر ٹرے واپس سلیب پر رکھتے ہوئے جلائی۔ وہ پہلے ہی اپنی بدلتی کیفیت سے ہراساں تھی، اوپر سے دلاب کی نظریں۔ شاید ہم 4 لوگ رہتے ہیں فاروقی منزل میں۔ دلاب 3 نوڈلز بھرے باؤل دیکھ کر بولا۔ اب باغبان کو ہی اپنی باغ کی خبر نہیں تو شاید پر منحصر ہے، تو میں کیا کہوں؟ اکثر کہاں چپ رہنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، دلاب بنا کچھ بولے کبر سے دوسرا باؤل نکال لیتا اور اکثر کے کچھ سمجھنے سے پہلے اکثر والے باؤل کا آدھا اپنے باؤل میں شفٹ کر لیا۔ آپ اکثر جپٹنے کے لیے آگے بڑھی جب دلاب باؤل اوپر کو اٹھایا۔ میاں بیوی مل بانٹ کر کھائیں تو برکت ہوتی ہے۔ دلاب باؤل اوپر اٹھاتے ہوئے دانت نکال کر بولا۔ مجھے ہائیبرڈ لوگ نا اس لیے زہر لگتے ہیں۔ دلاب کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ آپ ہی ہائٹ کم ہے اس لیے، یا آپ کو انہیں سب اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے اس لیے؟ دلاب بنا ہاتھ نیچے کیے تھوڑا جھک کر اکثر کے برابر ہوتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ناک سے ہی شرارت اکثر کو آگ لگا گئی تھی۔ نہیں، وہ میرے گھر آ کر جالے صاف نہیں کر کے جاتے اس لیے۔ اکثر جلا کر بولتی، ٹرے اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں اٹھایا ٹرے اٹھائی۔ ہاں غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ سوال ہی تو کیا تھا۔ دلاب نے اس کی جو جلا کر خوب مزہ لیا۔ باہر بجائے آپ ذرا سی ہائٹ کیا اچھی دے دی اللہ نے۔ ہاں میں اڑ رہے ہیں جناب۔ اکثر تن فن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آئے ڈے پر نہیں جو ہواؤں میں اڑوں گا، نہ جانے آج میڈم نے پنجے کو کیا ہو گیا ہے۔ بات بھی بنا سر پیر کی کر گئی۔ خیر مجھے کیا؟ دلاب کندھے اچکاتا باؤل اٹھایا ہال میں چلا آیا۔ ویسے پرسوں ایئرپورٹ چل رہی ہیں؟ دلاب باہر آ کر ان تینوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں، سیلفی لینے؟ اکثر پھاڑ کھانے کے انداز میں پوچھا۔ انکل آنٹی آ رہے ہیں نا اس لیے، دلاب نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے تاثرات دیکھنے چاہیے جو بالکل نارمل تھے۔ وہ لوگ گھر ہی آئیں گے نا، گھر جا کر مل لوں گی۔ ویسے بھی ماما کہتی ہیں یہ سب مڈل کلاس لوگوں کا اسٹائل ہے،
पूरे टोले को ले जाकर एयरपोर्ट में क्राउड बनाना। इट्स नॉट फॉर अपर क्लास। अक्सर लापरवाही से बोली, जिस पर दुराब उसे देखता रह गया था। मतलब इतना ठंडा रद्द अमल। क्यूट गर्ल, मैं भी आऊँगा आपके घर प्लीज़। ज़ैन फौरन बीच में आया। बिल्कुल चलेंगे, अक्सर मुस्कुरा कर बोली, जिस पर ज़ैन खुशी से उसके गले लगा था, जबकि दुराब अभी भी उसके चेहरे पर कुछ ढूंढ रहा था, शायद उस लापरवाह तासुरात के पीछे छुपी कर। सीन चेंज। उफ रात, आप अभी आ जाएं। मैंने सारे स्टूडेंट्स को बेचकर खुद जाने की कसम नहीं खाई है। संदल कढ़ाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखकर जो ढाई 4:30 का ऐलान कर रही थी, वो पिछले 15 मिनट से मिराज का इंतजार करती सख्त झुंझुलाई हुई थी, क्योंकि पूरा पार्किंग तकरीबन खाली हो चुका था। तो अगब से आई भारी आवाज़ पर संदल का दिल पल में पुरसुकून होता, लेकिन वो अपने इंतजार की बारात निकालते नॉन स्टॉप शुरू हुई। राजा आप फिर लेट। किधर गई लाइट ये? राजा आप फिर लेट आए। बताया भी है कि मुझे के लिए डर लगता है मुझे, लेकिन नहीं, आपने लेट होना है। रोज मैं इंतज़ार करती हूँ, एक दिन 10 मिनट पहले आकर आप इंतज़ार न। संदल जैसे ही मुकम्मल पीछे पलटी, सामने खड़ी शख्सियत को देखकर मुंह से अगले अल्फाज के साथ पैरों तले जमीन भी खिंच गई। हाथ में पकड़े बैग फोन के साथ सर पर सलीके से सजी चादर भी ढलक कर शानों पर चली आई। खौफ से फैली बेयकीन आंखें, डर से सफेद पड़ता चेहरा उसकी मौजूदा कैफियत की उकासी कर रहा था। मैं तो यहाँ था नहीं, फिर दिल मैडम डर किससे रही थी? हमेशा की तरह संदल का खौफ साहिल को मज़ा दे गया था। वैसे भी इस दुनिया में कमज़ोरों पर जुल्म करके डरे हुए को डरा कर किसे मज़ा नहीं आता। साहिल भाई, आप लोग सच में? संदल ने भीगती आवाज़ और आंखों से उसका तमस्कुर उड़ाता चेहरा देखा। तो तुम्हें क्या लगा मिस दिल पेंडू कि तुम यहाँ आ गई और हमने तुम पर फातिहा पढ़ ली? हाँ, खुशफहमी। तुम इससे पहले कि साहिल कोई और गुलफशानी करता, अचानक सामने से पड़े भारी हाथ के मुक्केरों से 3 से 4 कदम पीछे करने के साथ दिमाग सुन कर दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के इतने करीब खड़े होने की? मिराज उसे कॉलर से पकड़ कर दोबारा अपने सामने किया। बाबा साहब के साथ डेरे पर होने की वजह से आज लेट हो गया था। संदल का डर याद करके जिंदगी में पहली बार इतनी रैश ड्राइविंग करके वो यूनिवर्सिटी पहुंचा था, और सामने का मंजर जैसे उसका दिमाग घुमा गया था। संदल से 2-3 कदम की दूरी पर खड़ा लड़का और संदल के सर से उतरी चादर, जमीन पर बिखरी चीजें देखकर मिराज की कनपटी की रगें फटने के करीब थी। इसलिए आते ही पहला मुक्का, फिर बात। व्हाट द हेल आर यू मैड? कज़न हूँ मैं इसका। साहिल अपना सर थामकर चिल्लाया। इतने लंबे चौड़े आदमी के आगे तो वैसे भी टिकने से रहा। इसी जबरदस्ती दिमाग को हाजिर करता हुआ बोला, बकवास करता है। मिराज उसका कॉलर छोड़कर गले से दबोचा। काश सरफराज इस वक्त मौजूद होता तो भंगड़े डालता। मेरी इज्जत पर कोई आंख तो उठाए तो उसकी बोटियां नोच लूँ। तुमने? मिराज दांत पीसते हुए गिरफ्त इतनी बढ़ा दी क्योंकि अब साहिल को सांस भी मुश्किल से आ रही थी। पहले जो पार्किंग का सन्नाटा संदर की रूह बना कर था, वही सन्नाटा साहिल को मौत की खामोशी मालूम हो रही थी। सीन नहीं, ये शेर है। राज संदर जो बहती आंखों से ये सारा मंजर बेयकीनी से देख रही थी, वो अपनी बसारत पर यकीन होते ही खुशी और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात से बोली। उसकी दानिश में वो चिल्लाई थी, शायद साहिल को बताना चाहती थी कि उसका भी इस दुनिया में कोई है, लेकिन उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। और उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ सुनकर मिराज भड़कते गुस्से के शोलों पर जैसे ओस पड़ी थी, और वो साहिल को ज़मीन पर धक्का देता संदर की तरफ बढ़ा। साहिल ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा, गला पकड़े गहरी सांस लेने लगा। राज, दिल पुरसुकून रहे, मैं हूँ ना यहीं पे। माजरत, मैंने आज फिर से ताख़ीर कर दी। मिराज शिद्दत से उसे घुटने बीचे उसके सर पर अपने लब रखता धीमी आवाज़ में बोला, राज मैं डर गई थी। राज। संदर ने हमेशा की तरह उसकी कमीज दबोची, जिस पर मिराज का जलाल दोबारा ओढ़ है। इस साले की तो मैं। मिराज संदर को खड़ा करता साहिल की तरफ बढ़ने वाला था, जब साहिल हड़बड़ा के अपनी जगह से खड़ा हुआ। राज, ये साहिल। संदर मिराज का बाजू दबोचते हुए बोली, जब उससे पहले साहिल बोल उठा, मैं कज़न हूँ
اس کا مسٹر پوچھے اپنی بیوی سے، ساحل کراتے ہوئے ناک چھو کر بولا۔ اسے مزید حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس کے منہ سے خون کا ذائقہ بولا، کزن ہو یا ٹازن، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور میں اپنی بیوی کے 10 قدم کے فاصلے میں کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ اس کا فرنگی پھٹی پینٹ والا کزن ہی کیوں نہ ہو۔ معراج سندل کی چادر اس کے سر پر درست کرتے ہوئے ساحل کی پھٹی پینٹ پر ایک اچٹی نظر ڈال کر بولا، جس پر ساحل نے اپنے ناک سے نکل رہے خون کو صاف کرتے ہوئے خونخواہ نظر معراج کی اوٹ میں چھپی سندل پر ڈالنی چاہیے۔ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھ سے بات کریں سالے صاحب، بہن سے ملنا تھا، حویلی چلے آتے۔ واہ خدا، آپ کی آؤ بھگت میں حویلی والے کوئی کمی نہیں رکھتے، کبھی غرور نہیں کیا، لیکن ہم کافی اچھے مہمان نواز ہیں۔ اب اس طرح گلی کے لفنگوں کی طرح سڑک پر راستہ روک کر ملاقات کریں گے تو مکے لات سے ہی بات کرے گا معراج سکندر۔ معراج پوری طرح سندل کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے چھپاتا سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، میں تمہارا سالہ نہیں ہوں۔ ساحل مٹھیاں بھینچتے ہوئے دانت پیس کر بولا، جس وجہ سے اگلے پل اسے کراہ کر اپنا جبرا تھامنا پڑا تھا، کیونکہ جاگیردار صاحب کے بھاری ہاتھ کا بڑا مکہ جبڑا ہی تو ہلا گیا تھا۔ آپ میرے سالے نہیں تو سالی لگتے ہیں کیا؟ بھائی دل بتایا نہیں آپ نے، میری ایک سالی بھی ہے، جوتے چھپائی دودھ پلا ہی دیتا۔ معراج سندل کی جب پلٹتے ہوئے بولا، جو خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن معراج کے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہی پرسکون، شکر کرے سالے صاحب کہ آپ نے ایک ہی مکے میں اپنا تعارف دے دیا، ورنہ اگر میرا دوسرا مکہ پڑ جاتا نا، واقعی آپ ساحل کے بجائے سالی کا تلفظ ادا کرتے ہوئے کر رہے ہوتے۔ معراج ساحل کی ہونٹ کے سائے سے نکلتے خون کی بوند انگلی کے پور پر لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، خیر سالے جمع سالی صاحب، گاؤں کے قدرتی ماحول میں پلے ہاتھ کا مکہ ہے، رات تک درد بہت بڑھ جائے گا، اس لیے ڈاکٹر کو لازمی دکھا لیجیے گا۔ ویسے آپ کی بہن بتا رہی تھی آپ بھی ڈاکٹر ہیں، تو خود خدمات لینے ہم چلتے ہیں۔ معراج بہن پر خاصا زور ڈالتا سندل کو پوری طرح اپنے حصار میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ مجھے سالہ کہا، سالے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور نہ اس پینڈو کو۔ ساحل جبڑے بینچنے کے چکر میں ایک اور بار کراہ اٹھا تھا۔ دل یہ سب کیا تھا؟ اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ کی یہ حالت کا ذمہ دار کون؟ معراج پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں سرپرائز ہو گئی تھی، سندل نظر چرا کر بولی تھی۔ چند دن بعد وہ 22 سال کی ہونے والی تھی، اور ساحل لوگوں کی یہاں موجودگی اس کی ہمت پست کر گئی تھی، اس لیے جو منہ میں کہہ دیا۔ سرپرائز ہونے کا مطلب؟ ڈر و خوف سے پیلا پڑتا چہرہ، لرزتی ٹانگیں انکل روٹ میں شامل، کپکپاتے لب، آسا سے نظر، تو نہیں بتایا تھا آپ نے یہ سرپرائز کی کون سی قسم ہے؟ معراج مٹھیاں بھینچ کر اس کی بیچی آواز میں استفسار کیا۔ راج گھر چلے پلیز، سندل جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ دل، مجھے لگا تھا ہمارے رشتے میں اتنی گنجائش تو نکل آئی ہے کہ ہم اپنے احساسات نہ صحیح لیکن خوشی غم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، لیکن شاید میں غلط تھا، ابھی مزید وقت درکار ہے۔ معراج ایک خاموش مگر ناراض نظر سندل پر ڈال کر گاڑی پارکنگ سے نکال لی۔ سین نہیں، یہ بھی شیر آ گیا، اور اس کی ناراضگی پر سندل کا دل دوبارہ بھر آیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے، اور بتائے تو کیا بتائے معراج کو۔ سین چینج۔ انکل، آپ لوگ میرے سوال کا غلط مطلب مت نکالیے گا، بٹ جواب لازمی دیجیے گا، کیونکہ میرے لیے جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی اندازے لگا کر تھک گیا ہوں، میرے ہر مفروضے کے مخالفت میں میرے ہی ہزاروں دلیل کھڑے ہو جاتے ہیں، سو پلیز ذرا آپ نے بات شروع کرنے سے پہلے تمیز باندھنا ضروری سمجھا۔ وہ آج اقصا اور جان کے ساتھ آئی جی مینشن آیا تھا، وہاں پر اکرام صاحب کو موجود دیکھ کر اس نے بات کرنا ضروری سمجھا۔ کیسا جواب دولاب؟ اکمل صاحب اکرام صاحب کو دیکھ کر بولے، جو دولاب کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انکل، آئی ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آسک، بٹ آئی نو ون تھنگ دیٹ آپ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ جو چاروں کی زندگی میں
آل آف سڈن حادثے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ایک خوبصورت حقیقت بنا رہے ہیں. اینڈ فار دیٹ یو گائز ہیو ٹو. گلاب سر اٹھا کے دونوں کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ نہیں بول رہا تھا. وی ہیو ٹو. اکرام صاحب سیدھا ہو کر براہ راست گلاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. انکل میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا ہے کہ میری بات کا غلط مطلب مت نکالیے گا پلیز. میں بس اکثر کی پہیلی سلجھانا چاہتا ہوں. دیٹس اٹ. گلاب دونوں کے سیریس تاثرات دیکھ کر عاجزی کے ساتھ کچھ جھجک کے بولا. خدا نہ بیٹا کہ آپ نے صرف پہلی ڈالی ہے تمہید باندھی ہے کہ واٹس دی پوائنٹ. اکمل صاحب گلاب کو جھجک محسوس کر کے نرم لہجے میں بولے. انکل رخصتی سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اکثر کچھ سمجھنا ہے. یہی بات کئی بار اکرام انکل نے بھی کہی. اینڈ کچھ دنوں بعد اکثر کی باتوں سے کچھ اس کے ڈفرینٹ حرکتوں سے میں نے خود محسوس کیا کہ بظاہر نظر آنے والی اکثر اندر سے کچھ اور ہے جس پر میں نے بہت سوچا اور اتنا سوچنے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ گلاب دونوں پر ایک نظر ڈال کر خاموش ہوا. کچھ بھی تھا وہ اکثر کے والد تھے. وہ اس طرح اپنا مفروضہ ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا تھا. وہ مفروضہ جس پر اسے خود 1% یقین نہیں تھا. وہ کیا ہے گلاب؟ اکرام صاحب اسے پیر سے قالین کھرچتے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. گلاب تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ اب کی سخت آواز اکمل صاحب کی تھی. گلاب کے اقصا ایک نیگلیکٹڈ چائلڈ ہے. آئی نو اٹس ناٹ ٹرو بٹ تم رائٹ ہو. واٹ؟ یو آر رائٹ. اکمل صاحب نے اپنی بات پر زور دیا جس پر گلاب نے تسلی سے اکرام صاحب کی طرف دیکھا. لیکن ان کے چہرے پر بھی صاف لکھا تھا کہ وہ سب جانتے ہیں. گلاب بچے نیگلیکٹ صرف تبھی نہیں ہوتے جب گھر میں بہت سے بچے ہوں یا انوانٹیڈ چائلڈ ہو. اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزن ہیں. فار ایگزامپل جن بد نصیب بچوں کے ہم جیسے خود غرض پیرنٹس ہوں. اکمل صاحب نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اپنی ہتھیلی دیکھی. اکثر کی پیدائش کے 1 سال بعد میں نے سول جوائن کیا تھا اینڈ اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد بابا صاحب کے انتقال کے بعد مرینا نے بھی NGO جوائن کر لیا تھا کیونکہ پہلے بابا صاحب کے اعتراض کی وجہ سے ہی وہ گھر بیٹھی تھی. کیریئر کا شروع تھا سو اٹس وانٹ مور اینڈ مور ٹائم. اینڈ ہم دونوں نے اپنے کیریئر بنانے میں اس میں ٹائم صرف کرتے اس بات کو پوری طرح فراموش کر گئے کہ ہم سے جڑا ایک ننھا وجود بھی ہمارے وقت کا طالب ہے. اس طرح ہم اپنی ترقی میں 1.5 سال کی اکثر ہو گئی جیسے بھول گئے تھے. اور انہی دنوں ہوا ایک حادثہ جو سلمہ یعنی معراج کی خالہ کی ڈیتھ اور معراج کی پڑھائی چھوڑنے کی وجہ بنا. کی وجہ سے مرینا نے اکثر کے حویلی جانے پر بھی پابندی لگا دی. اس طرح اکثر بالکل ہی تنہا ہو کر نوکروں کے رحم و کرم پر رہ گئی. وہ اکثر اس اکثر سے بالکل مختلف تھی. پڑھاکو، تنہائی پسند، خاموش، بالکل ڈیسنٹ تھی. اکثر 12 سال کی تھی جب ایک دوسرے حادثے نے جہاں اکثر کو مکمل تبدیل کر دیا تھا وہی میری بھی آنکھیں کھول دی تھی. لیکن میں نے شاید دیر کون سا حادثہ انکل؟ گلاب نے بیچ میں ہوئی ان کی بات قطع کی تھی جس میں اکمل صاحب نے اکرام صاحب کو اشارہ کیا. اکثر جب 8th اسٹینڈرڈ میں تھی ان دنوں اکمل کسی پولیٹیشین کے کیس میں انول تھا. بدقسمتی سے ایک رات جب بھابھی اکمل اکثر کے کیئر ٹیکر اکثر کی کیئر ٹیکر بھی گھر میں موجود نہیں تھی. سرونٹ بھی اپنے کوارٹرز میں تھے. مینشن پر فائرنگ ہوئی تھی. ان لوگوں کا انسٹیشن تو اکثر کو کڈنیپ کرنا تھا لیکن نہ جانے اس معصوم نے اکیلے خود کو کیسے بچا کر کچن روم کے کبرڈ میں بند کر لیا. سو وہ انہیں نہیں ملی اس لیے وہ صرف فائرنگ کر کے چلے گئے. اکرام صاحب نے سر گھما کے گلاب کی طرف دیکھا جس کی مٹھیاں جبڑے بیچے ہوئے تھے. اور جب ہم گھر پہنچے اکثر میں کچن کی کبرڈ میں بے ہوش ملی. بے ہوشی کی وجہ ڈاکٹر نے ڈیروف آف اسٹریس بتایا تھا. 3 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا تھا. اس کے بعد سب بدل گیا تھا. خاموش، سنجیدہ، ڈیسنٹ پڑھاکو سے اقسا شور شرابہ کرنے والی لاپرواہ اقسا میں بدل گئی تھی.
اور اکمل صاحب نرم آواز میں ابھی مزید بول رہے تھے جب ٹرالی گھسیٹنے کی بات پر دروازے کی طرف پلٹے۔ کس کی بات کر رہے ہیں ڈیڈ؟ کب سے آئی آواز پر تینوں کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی، جب کہنے والی زیان کے ساتھ ٹرے گھسیٹتی اپنے عدلی لاپرواہ انداز میں چلتے ہوئے ان تک پہنچ چکی تھی۔ کسی کی نہیں بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئی، میں آپ کو بلانے ہی والا تھا۔ دیکھیں پہلے ہی میں 2 گھنٹے سے آیا ہوں، ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اکرام صاحب جبرن مسکرا کر بولے، میں دیکھ رہی ہوں آج کل آپ علاقۂ غیر پر زیادہ مہربان ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں کب تک انہیں کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اکثر دلاب کو سنجیدگی سے خود کو دیکھتا پا کر جزبز ہوئی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، آپ دونوں ہی میرے بچے ہیں۔ اکرام صاحب اس کی ناراضگی سے محسوس ہوتے ہوئے مسکرا کر بولے، اور میں پروفیسر دادو؟ زیان نے فوراً منہ پھلا کے پوچھا، جبکہ اقسام گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تینوں کو اسنیک سرو کر دی۔ آپ تو ہمارے شہزادے ہیں۔ کیوں اکمل؟ اکرام صاحب نے گمسم سے اکمل صاحب کو متوجہ کیا۔ ہاں بھائی بالکل، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ تو ہے ہی ہمارے شہزادے۔ اکمل صاحب نے فوراً زیان کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ تو پھر آپ مجھے اپنا گن دیں گے جادو ڈش کرنے کے لیے؟ زیان فوراً اپنے مطلب پر اتر آیا تھا۔ بیٹا ڈش کرنے کے لیے ٹرائگر دبانی پڑتی ہے، جس کے لیے انگلیاں لازمی ہیں۔ یہ لیڈیز فنگر سے تو صرف کھٹ کھٹ ٹائپنگ ہو سکتی ہے۔ جناب اکثر کی بڑائی تشتری تھامتے ہوئے اس کی انگلی کو ہلکے سے اپنی انگلی سے مس کرتے ہوئے بولا، جس میں اکثر معصوم سب کا خیال کر کے بھٹک بھی نہیں پائی۔ سب جاننے کے باوجود یہ سب سے الگ بات، وہ لڑکی سب سے جدا لڑکی اب اپنے بہت قریب معلوم ہو رہی تھی۔ ہاں، اور میزائل جتنی بڑی اور بھاری انگلیاں لے کر لوگ سڑک پر کھڑے ہیں نا، اکثر جل کر بولی، جس پر سب کا کہنا بساختہ پڑا تھا۔ سین چینج۔ راج کر ہم یونی جا رہے ہیں نا؟ سندر چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی سے جائے آس پاس پیپرز پھیلائے بیٹھے میں راج کو مخاطب کیا، جس نے کالج کی پارکنگ کی بات ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا اپنی زبان سے۔ شاید کل اتوار نہیں ہے، مراج بنا سر اٹھائے سنجیدگی سے بولا، اور اس کی بھاری آواز پر سندر کی دلیاں بھیگی تھیں۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس کی بھاری آواز سے زیادہ اس کی گمبھیر خاموشی جان لیوا تھی۔ راج میں کچھ ہیلپ کر دوں آپ کی؟ ایکچولی آج مجھے کوئی ورک نہیں ہے، سو کین آئی ہیلپ یو؟ سندر کڑھائیوں میں سجی رنگ برنگی چوڑیوں کے جلترنگ چھیڑتے ہوئے مسکرا کر بولی، اور اس کی چوڑیوں کی آواز نے حساب کر رہے میراج کا سارا حساب گڑبڑ کر دیا تھا۔ راج میں واقعی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں آپ؟ سندر ابھی کچھ اور بول رہی تھی جب میراج نے اس کی وہی کڑائی تھام کر اپنی طرف کھینچا، اور وہ کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ مدد ہی کرنا ہے تو خدا را انہیں مت چھیڑیں، یہ مجھے بہت، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ڈسٹریکٹ اور ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میراج نے خود چوڑیوں کو شہادت کی انگلی سے چھیڑتے ہوئے گمبھیر سرگوشی کی، پھر وہ دم سادے اس کے کندھے پر اپنا نازک ہاتھ رکھے اس کے کالر پر نظر ٹکائے۔ ہراساں سی سندر جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ خیر کام نہیں ہے تو آپ آرام کریں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ میراج جھولے سے اسے خود سے دور الگ کرتے ہوئے بولا، جب سندر نے اٹھتے ہوئے بساختہ اس کا بازو تھاما تھا۔ یہ شعر ہے، آئی ایم ریئلی سوری راج، آئی ایم ریئلی ویری سوری، آئی نو آپ مجھ سے ناراض ہیں راج، آئی ریئلی ٹرسٹ یو اینڈ آئی ایم آلسو ڈونٹ ٹو شیئر ایوری تھنگ، آئی آلسو وانٹ ٹو شیئر ایوری تھنگ ود یو بٹ آئی وانٹ سم ٹائم۔ سندر اس کے بازو سے سر ٹکائے آنسو کے درمیان بولی، جس پر میراج نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اٹھایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اردو سکھاتے میں بھی کچھ انگریزی سیکھ گیا ہوں، لیکن اتنا نہیں سیکھا ہوں کہ آپ پوری کی پوری تقریر آپ کی سمجھ سکوں۔ چاند ایک الفاظ سمجھ آئے ہیں جن میں لفظ سوری مطلب معذرت مجھے بالکل پسند نہیں آیا، تو اسے چھوڑ کر باقی کا سب اردو میں بتائیں۔ لیکن یہ بھی کہ جب بھی رونا دھونا مطلب جذباتی ہونا ہوتا ہے تو آپ انگریزی کیوں بولنے لگتی ہیں؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ میں نہ سمجھوں؟ میرا لب بیچ کر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سندر کا خود کو معصوم بچوں کی طرح ٹکر دیکھنا اسے بڑا مزہ دے رہا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، جیسے میں جب ایموشنل مطلب
जज्बाती होती हूँ तो खुद बखुद अंग्रेज़ी बोलने लगती हूँ। ये मैं मतलब जानबूझकर नहीं करती। संदल इसका बाजू छोड़कर दूर होती दुपट्टा से इकट्ठे हुए बोली, अपनी बेख्तियारी पर खुजल हुई। और इस तकरीर का मतलब? मैं आज उसका सूट चेहरा दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। इसका उसका मतलब था कि आई ट्रस्ट यू, आई मीन टू व्हाट आई ट्रस्ट यू, आई मीन टू से उफ, मतलब मुझे आप पर भरोसा है और मैं आपको सब बताऊंगी भी अपने बारे में। आप बस मुझे कुछ वक्त दे दें। संदल नजर झुकाकर बोली, जिस पर मेरा भी सिर्फ सही रहा। बाबा साहब के पास चाचा साहब का फोन आया था। आपके चाचा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो कल जामिया से वापसी पर हम चाचा साहब लोगों की तरफ जा रहे हैं। तैयार रहिएगा। मिराज बोल के अपना फाइल्स पेपर समेट कर अलमारी की तरफ बढ़ा। एक बात और, जी मुझे आपका वो फटी पैंट वाला पसंद है, कहाँ नहीं पाया, इसलिए अगर कल वो मुझे आपके 4 कदम के फासले पर भी नजर आया ना, मैंने उसकी बची हुई बत्तीसी भी तोड़ देनी है। भले ही साले साहब की प्यारी बहना खफा हो जाए, क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए मैं आपकी मुखालफत भी कर सकता हूँ। मैं आज संजीदगी से कहता, खटाक से अलमारी बंद करके कपड़े लेकर वॉशरूम में गायब हुआ। थैंक यू अल्लाह जी फॉर दिस स्वीयर। संदल सर ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यूट गर्ल, आपका घर बहुत 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 अच्छा है, स्पेशली डोस्कोप्स। आप देखना, मैं भी पापा से बोलकर वैसा ही यूनिफॉर्म बनाऊंगा। जियान ने सामने स्क्रीन पर नजर जमाई, साइड बाउल से नगेट्स मुंह में डालते हुए जोश से बोला, अच्छा मतलब आप आर्मी ज्वाइन करेंगे? अक्सर ने तेजी नजरों से उसे देखा। हाँ, मेरे दादू भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी जाऊंगा। बट क्यूट गर्ल, मुझे आपका वो वाला रूम ज़्यादा पसंद आया। कितने सारे टॉयज थे ना, कितना मज़ा आया था ना खेलते हुए। बट मुझे आपकी मॉम से थोड़ा सा लिल बिट डर भी लगता है। जियान नगेट्स वापस बाउल में डालकर थोड़ा सा इशारा किया। हाँ सच्ची, बट वाई? तुम्हारी क्यूट गर्ल थी ना वहाँ पर। एंड सच कहूँ तो टॉयज से खेलते हुए पहली बार मुझे भी अच्छा लगा। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मिस्टर क्यूट फरूकी, अक्सर ने केका लगाते हुए लॉलीपॉप का रैपर खोल कर एक ध्यान के दूसरा अपने मुंह में डाला। और सच में मैं सच कहूँ या झूठ, लेकिन मुझे इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया जितना अब आ रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। ये कोई तरीका है? ऐसे उल्टा चमगादड़ की तरह लेट कर खुद चमगादड़ की भी टीवी नहीं देखता होगा। चमगादड़ भी ऐसे टीवी नहीं देखता होगा। राम ने दोनों को नाइट ड्रेस में बेड ग्राउंड पर पैर डाले उल्टा लेटे अजीब व गरीब अंदाज में स्क्रीन से ज़्यादा अपनी बातों में मुतवज्जो देखकर दांत पीस कर बोला। वो क्या क्या सोचकर आई थी मेंशन से निकला था, लेकिन अक्सर अकमल ने तो उसका वीपीआई करने की कसम उठाई थी। पापा, चमगादड़ के पास भी टीवी होता है क्या? ध्यान ने सीधा होते हुए सवाल किया। इसका अक्सर ने सर झुकाकर मैं कहकर जब्त किया था। इससे पहले कि दुआ कोई जवाब देता, उसकी नज़र नगेट्स बाउल में पड़े पेपर पे पड़ी। या वैसे ये क्या किया तुम दोनों ने? दुआ ने आगे होकर पेपर बाहर निकाला और तवक्को की ऐन मुताबिक 10 मिनट पहले आधे घंटे की मेहनत से बनाया गया वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर तेल में लुथड़ा हुआ था। वो नगेट्स बहुत ऑयली हो गया था, और आप कहते हैं ना ऑयली फूड हेल्थ के लिए ठीक नहीं। फिर हमें कमरे में टिश्यू बॉक्स नजर भी नहीं आया, तो आप लोगों ने मेरे टेस्ट पेपर को टिश्यू पेपर बता दिया। गुलाब उसकी बात काट कर दांत कचकचा कर बोला, क्यूट गर्ल, मैं आज चाचू के पास सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। जान अपना तकिया दबोचता दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि जानता था उसके पापा इन मामलों में कितने सख्त हैं। इसलिए यहाँ से दफा होने में ही आफियत जाने। इतना खफा क्यों हो रहा है? जान कर थोड़ी किया है। अच्छा, उसके सीनियर तासुर देखकर दबी दबी आवाज़ में बोली। साथ गुलाब के हाथ से पेपर लेकर डस्टबिन में डाला, जिस पर गुलाब का सदमे से मुंह ही खुल गया था। ऊपर की खोपड़ी के बाद चैम्बर में एक अकल नामी गैर जरूरी फजूल से चीज़ होती है जो यकीनन आपके पास मौजूद है। बताना पसंद करेंगे इस नकारा शय को किस कूड़े जान की नज़र किया है? उस पेपर की तरह गुलाब डस्टबिन में तेल में लुटड़े अपने आधे घंटे की मेहनत से बने टेस्ट पेपर को देखते हुए चबाकर शाइस्ता लहजे में बोला, मैं तंज कर गया। ऐसे तो ना गए, ऐसा मुंह से लॉलीपॉप निकालते हुए
برا منہ بنا. اب وہ اتنی بھی فضول نہیں تھی کہ کوڑے دان کی نظر کیا جائے. آج کل تو بیکار سے بیکار چیز بھی لوگ تباہی میں دیکھ کر معقول قیمت وصول کرتے ہیں. اکثر نے جیسے دلاب کی معلومات میں اضافہ کیا. ساتھ واپس لالی پاپ منہ میں ڈال کر چوسنے لگی. دلاب نے آنکھیں سکیڑ کر 21 سالہ بچی کو دیکھا. اچھا پھر کس بیوقوف نے آپ کے دماغ کو خریدنے کی بیوقوفی کی ہے اور کیا قیمت ادا کی ہے؟ دلاب اس کی بے نیازی پر ضد ہوا. جی تھا کوئی آپ جیسا ہی جس کے پاس عقل کی بہت قلیل مقدار موجود تھی. آپ کو نہیں پتا میں بہت دریا دل ہوں. بیچارے ضرورت مند کی خستہ حالت دیکھتے ہو میں نے اس جیسی ایک ٹیسٹی لالی پاپ پر ہی ڈیل ڈن کر دی. افسر نے بڑے آرام سے دلاب کو بیوقوف اور کم عقل کا خطاب دیا تھا. واٹ ڈو یو مین میں بیوقوف ہوں؟ دلاب بلایا. جی اور نہیں تو کیا مسٹر خلوص سر فاروقی پیپر خراب ہوا ہے نا. حرف تو نہیں مٹ گئے. اسے دیکھ کر کاپی تو کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں جناب نے بس ڈھالنا نام کا مطلب بڑا دروازہ ہے لیکن دل کا دروازہ کافی تنگ ہے آپ کا اور حرکت شیروں جیسی کرتے ہیں. اکثر خراب خراب منہ بناتے ہوئے ڈسٹ بن سے پیپر واپس نکال لائی تھی جسے دلاب نے اسے گھومتے ہوئے جھپٹ کے تھام لیا. تبھی وہ دوبارہ بیٹھنے لگا تھا کہ فون رنگ ہوا. تنزیلہ اتنی رات کو کوئی کام تھا کہ دلاب کی حشاش بشاش سی چہکتی آواز میں تنزیلہ کا نام سن کر ڈریسنگ کی طرف بڑھ رہی. اکثر موتیاں بیچ کے بدلے پروفیسر صاحب کے لبوں پر بکھرے موتی نے جیسے آگ میں پیٹرول کا کام کیا تھا. ابھی مجھ پر آگ برس آ رہے تھے. اب دیکھو کیسے منہ سے جھرنا بہ رہے ہیں میں جناب کے ٹھڑکی فاروقی نہ ہو تو. اکثر دب دب کرتی جا کر ڈریسنگ کے آگے بیٹھ گئی جبکہ بدن کے سارے اعضاء کان بھرے جناب کی طرف متوجہ تھے. نہیں یار ایکچولی شرارتی بیوقوف بچے نے پوری محنت پر تیل بہا دیا. اب دوبارہ کاپی کرنے لگا. دلاب نے ایک چٹنی نظر اکثر پر ڈالتے ہوئے کہا میرا بس چلے تو اتنے طنز و مزہ کے ساتھ آپ کو تیل میں ڈیپ فرائی کر دوں. اکثر باڈی لوشن زور سے پٹکتے ہوئے بڑبڑائی. اسے خود اپنی کیفیت کا سمجھ نہیں آیا تھا. کیوں سے یہ سب غصہ دلا رہے تھے کیوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مس تنزیلہ کا کچھ کر دے. ہاں گڈ نائٹ کل ملتے ہیں پھر. ہاں یار کام ختم کر کے سونے لگا ہوں. بالکل. دلاب کے الوداعی کلمات پر اکثر نے آئینے سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے فون کو بیڈ پر اچھال گیا تھا. سین چینج. کیا جب سے آئے ہو آئینے میں لڑکیوں کی طرح نہارے جا رہے ہو کچھ بتانا پسند کرو گے کہ تمہارا منہ کیسے ٹوٹا؟ مطلب کس نے توڑا؟ تم سندر سے ملے کہ نہیں؟ ارمان صاحب اسے مسلسل دانت منہ ناک کا جائزہ لیتے دیکھ جلا کے بولے. ان لوگوں نے زبردستی اسے سندر کی یونیورسٹی بھیجا تھا اور جب سے وہ آیا تھا بس آئینہ نہارا تھا. میرے سامنے نہ اس پینڈو سندر منگل کا نام مت لیں. اسی کے دیہاتی جاہل دیو کے زمان زینگ والے سپر پنچ نے یہ حال کیا ہے. میرے منہ اور ناک کا ایک ہی پنچ میں سالے نے سارے جبڑے کو کھاڑ کے رکھ دیا. لگتا ہے بات کروں تو جان جا رہی ہے اور آپ لوگوں کی وہ ہر دل عزیز پینڈو بجائے کچھ کرنے کے اس دیو کو روکنے کی کھڑی دریا بہا رہی تھی. چھوڑوں گا نہیں. ایک بار ہاتھ تو آئے وہ میرے. ساحل صوفے پر وہ مکہ مار کر بولا. جبڑے بیچنے کی غلطی اس نے پھر نہیں دہرائی. تمہاری یہ حالت میراج نے کی ہے. لیکن وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ سلیمہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا. مرینا بیگم نے تو بتایا تھا کہ سندر کا نکاح گاؤں کے ان پڑھ گوار سے ہوا ہے جسے انگریزی تک نہیں آتی لیکن ان کے بیٹے کے منہ کی حالت تو کوئی اور نقشہ کھینچ رہی تھی. آپ کی پینڈو کو لینے آیا تھا وہ ابھی بھی بول کر تڑی بھی بہت مار رہا تھا. میں تو کہتا ہوں بھول جائے اس پینڈو کو کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ دیو اس پری کو ذات کرے گا اور نہ ہی مجھے شہزادہ بننے کا کوئی شوق ہے. ساحل نے اطمینان سے دونوں کے سراپے پر دھماکہ کیا. بیٹا شہزادہ بننے کا شوق نہیں تو بیکاری بن جاؤ کیونکہ تمہارا باپ ناک تک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور بزنس کا دیوالیہ صرف سندر کی طرف سے آ رہی پراپرٹی کی وجہ سے رکا ہوا ہے. بزنس پراپرٹی گھر یہاں تک کہ ہم تینوں اپنی کڈنیاں بھی بیچ دیں نہ تب بھی قرضہ ادا نہ ہوگا. سلیمہ بیگم نے ایک کے بعد کئی دھماکے کیے تھے ساحل کے سر پر جس پر ساحل کی قدم لڑکھڑائے. مام ہاؤ اٹس پاسبل. ساحل کی آواز کسی کھائی سے آتی معلوم ہوئی جبکہ ارمان صاحب سر جھکائے کھڑے تھے. تمہارے باپ کے رہتے
सब पॉसिबल है। तुम्हारे दादा ने 1000 बार कहा था कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, और ये जो प्रॉपर्टी संदल के नाम की है ना, इसकी वजह भी तुम्हारा बाप ही है। सलीमा बेगम ज़हरकुन लहजे में बोली। जुमान ने भी तो यही किया था, उसके साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं हुई, बल्कि उसकी बेटी करोड़ों की जायदाद की अकेली मालकिन बन बैठी। अरमान साहब चिल्ला के बोले, उसकी वजह से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं अरमान साहब, इसलिए हम इस बहस में ना ही पड़े, यही अच्छा है। सलीमा बेगम एक जताती नज़र उन पर डालकर वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। पीछे साहिल सर थाम कर सोफे पर डह गया था, जबकि अरमान साहब परेशानी से अपनी पेशानी मसल रहे थे। सीन चेंज। अक्सर यार, एक कप कॉफ़ी बना दे प्लीज़। सेम आप स्टूडेंट्स के होने वाले एग्जाम्स आप स्टूडेंट्स के होने वाले हैं और मेहनत हम टीचर्स कर रहे हैं। तंजीला बेचारी का भी यही हाल है, जो आपने जान कर बेचारी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। वैसे भी तंजीला का फ़ोन कब क्या कर चुका था, वो तो यूँ ही अपनी आफत की पुड़िया का जब्त आजमाते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अपनी उस बेचारी मासूम बोली भाई तंजो मजाजी कह रहे, वो आपके लिए चाय कॉफ़ी बल्कि अच्छा खासा रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम कर देगी। आखिर को चाइल्डहुड फ्रेंड प्लस क्लासमेट जो ठहरी। अक्सर एक लफ्ज़ को दांतों के दरमियान अच्छे से पीस कर बोलते हुए झटके से अपनी जगह से खड़ी होती बेड की तरफ बढ़ी। या वो इतनी रात गई कैसे आ सकती है, वरना बचपन में जब भी उसके घर जाता था मेरी मेहमान नवाजी पे कोई कमी नहीं रखती थी। आप साइड टेबल से DVD रिमोट लिए, लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट दबाए, अक्सर के साइड पे आया। क्यों नहीं आ सकती? रात 11 बजे में खाया, तुमने पिया, तुमने फ़ोन कर सकती है। कुछ खाया पिया, फ़ोन कर सकती है। तुम ये क्यों नहीं कर सकती? तो ये क्यों नहीं कर सकती? अक्सर के अंदर बीवी बिल्कुल फॉर्म में आ गई थी। अब तो मान लो मिसेस फारूकी जेलसी हो रही है। जो आपने धीरे से उसे कंधे से थाम कर अपनी तरफ घुमाते हुए गंभीर से पूछी कि जिस पर अक्सर की धड़कन मदम हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपसे बात की है, हटे, मैंने सोना है। अक्सर ज़बरदस्ती अपने शानों से उसके हाथ हटाते हुए मजबूत लहजे में बोली, थोड़ा सा तो मान ही सकती है यार। कौन सा मान लेने था आपके अक्सर के आगे? डी हट जाएगा। दुलाब वापस उसे अपने सामने खड़ा करता नरोटेपन से बोला, मैं दी ग्रेट अक्सर हूँ, सबसे अलग, सबसे जुदा। मुझ पर ये टिपिकल फीलिंग्स असरअंदाज नहीं होते। मेरी तरफ से आप जिस तंजिया मजाइया मर्सिया से बात करें। अक्सर शान झुका कर बोली, जिस पर दुलाब ने आईब्रो उठाए। दी ग्रेट अक्सर हो या लूजर अक्सर, जेलसी वाले जरासीम हर लड़की में होते हैं। अब मानना ना मानना आप पर है, लेकिन आपके तासुरात मुझे बड़े लुत्फ दे रहे हैं। दिल कर रहा है भंगड़े डालूं। तो आप दोनों जानिब से उसके शानों पर अपना बाजू हाइल करते हुए बोला, मेरी बला से भंगड़े डाले, गुड्डा पाए, ठुमके लगाए, बस मेरी जान बख्शने। अक्सर मुश्किल से अपने आवाज़ बाहर करते हुए दांत कचकचा कर बोली, लेकिन मुझे कंपनी चाहिए और मेरी छोटी सी बीवी से बढ़कर कौन मेरी खुशी में खुश हो सकता है। सुलेस्तान गुलाब से बोलने के साथ रिमोट हवा में उछाल कर अक्सर को कमर थाम कर करीब करते हुए स्टेप्स देने लगा। यूं ही नहीं, तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तो अलहदा, सबसे जुदा है, नामुमकिन तुझसे कोई चेहरा मिल पाया। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूँ वापस न जाना, बाहों में तेरी सारी शब हो। ये गाना है तो आगे कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं प्रोफेसर, कोई नशा वशा तो नहीं किया हुआ है? छोड़े मुझे। अक्सर ज़बरदस्ती दुलाब की आने गिर से अपनी नाजुक कलाई आज़ाद कराते हुए बोली, जबकि दिल की हालत तो अल्लाह ही बेहतर जानता था। बस यही चल रहा था कि दिल पसली तोड़कर बाहर आ जाए। नज़र नहीं आ रहा अपनी छोटी सी बीवी के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। दुलाब उसे गोल घुमाकर दोबारा अपने करीब करते हुए बोला, ये छोटी सी क्या होता है? बात हाइट पर आते ही अक्सर अपनी पोजीशन खामोश कर गई थी। छोटी होता है डियर मिसेस जेलस फारूकी। आप चुप कर उसकी नाक से नाक रगड़ते हुए बोला, जिस पर अक्सर ने मुंह फेरते हुए दांत कचकचाए।
جی دیکھیں ہائی پر کوئی اوکے اکثر کاندھے سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے دیدہ دلیری سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، لیکن ان مقناطیسی نظروں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے نظریں پھیر گئی۔ ناٹ اوکے، اب بیوی چھوٹی ہوگی تو چھوٹی ہی بولوں گا۔ ویسے بھی وہ گانا نہیں سنا، جس کی بیوی چھوٹی اس کا بھی بڑا نام ہے۔ قسم سے آپ کے ساتھ ڈانس کر کے لگ رہا ہے کسی باربی ڈال کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں۔